اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا عنوان ہے صحبت صالحین۔ سامعین کرام، انسان بالطبع ایک نمونے کا محتاج ہوتا ہے۔ جب تک ان کے سامنے کوئی کامل نمونہ نہ ہو، وہ اپنے مقصد حیات میں کامیاب نہیں ہوتا، وہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن کریم نے صحبت صالحین پر بڑا زور دیا ہے، یعنی راست بازوں کی صحبت اختیار کرنا۔ جو ہم دیکھتے ہیں جو قرآن مجید میں جو سورہ فاتحہ کی تعلیم دی ہے، جس کو ہر مسلمان ہر پانچوں نماز میں، اس کے علاوہ نوافل میں بھی اس کو دہراتا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ان لوگوں کے ہمیں وہ راستہ دکھا جو صراط مستقیم ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ پھر آگے ذکر آتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس کی تشریح کسی اور جگہ۔ یعنی انعمت علیہم سے کیا مراد ہے؟ نبی، صدیق، شہید، صالح، یعنی ان لوگوں کی طرح ہمیں بنا، یا ان کے فیض سے فیضیاب ہو، ان کے نمونے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، یعنی پرفیکٹ ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً رسول اللہ میں تمہارے لیے ایک اسوہ حسنہ موجود ہے، اس کی پیروی کرو۔ پھر یہ شرط لگائی کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو۔ گویا صحبت صالحین، نیک لوگوں کی راست بازوں کی صحبت اختیار کرنا کہ بہت زیادہ اس کو اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بغیر کوئی انسان نہ دنیا کے لحاظ سے نہ دین کے لحاظ سے کوئی ترقی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کے سامنے کامل نمونہ موجود ہو، تب وہ آگے بڑھنے کی ان کو ایک ترغیب ملتی ہے۔ اگر کوئی نمونہ نہ ہو تو انسان اپنے وہ سست روی کا شکار ہو جاتا ہے، ہمت ہار بیٹھتا ہے اور ان کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے جہاں بجا صحبت صالحین کی مثال دے کر یہ بتا دیا ہے، صحبت صالحین کی اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث بھی، بعض ارشادات بھی ہمیں اس سلسلے میں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر بچے کے بارے میں کہا گیا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ نیک فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ان کے والدین یا اس کا ماحول جو ہے ان کو عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتا ہے، یہودی بنا دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کو نیک صحبت میسر نہ ہو تو وہ ان کی صلاحیتیں کند ہونے لگتی ہیں اور خراب ہونے لگتی ہیں، اور اس لیے قرآن کریم نے بارہا اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ صحبت صالحین اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے۔ پھر انبیاء کی بعثت کا بھی اصل مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش ہو، جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے عرض کیا ہے، اسی طرح تمام انبیاء کے بارے میں بھی قرآن کریم نے بتایا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان سب انبیاء کو میں نے ائمہ بنایا ہے، یعنی ایسا نمونہ، کامل نمونہ جس کی اقتداء میں لوگ آگے اپنا روحانیت میں آگے سفر کر سکے۔ وہ یہودون بامرنا، جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مین مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک نمونہ بھی ہو۔ جو تعلیم انبیاء لے کر آتے ہیں تو اس کا عملی نمونہ وہ خود ہوتے ہیں۔ تو صحبت صالحین بہت ضروری ہے۔ جب انسان کی صحبت خراب ہوتی ہے وہ انسان اپنے جادے مستقیم سے دور چلے جاتے ہیں، وہ اپنے مقصد سے دور چلے جاتا ہے۔ حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان آدمی جو ہے نا اپنے قریبی دوست کے طریق پر چل رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ دیکھیں کہ وہ کس کے ساتھ اس کی دوستی ہے، کس کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کیونکہ انسان بالطبع جو ہے تو دوسرے جو صحبت سے متاثر ہوتا ہے، اور وہ اسی لیے نیک صحبت اختیار کرنے، نیک دوست اختیار کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔
تو اس موقع پر ایک واقعہ یاد آتا ہے، حضرت سر ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان جا رہے تھے تو خلیفہ اول کا زمانہ تھا، حضرت خلیفۃ المسیح اول کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے، تو آپ نے جو نصیحت کی ہے، حضرت ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ نے تحدیث نعمت میں اس کا واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ آپ جب جائیں گے، ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا روزانہ یا کوئی ٹائم مقرر کے آپ مجھے خط لکھتے رہا کریں۔ دوسری جو اہم ایک دعا جو سکھائی ہے آپ نے، فرمایا کہ اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، یہ دعا کرتے رہنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے نیک ساتھی عطا کر، نیک دوست عطا کر۔ تو اس واقعے سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نیک صحبت کا کس قدر اثر ہوتا ہے، کس قدر اس کی اہمیت ہے انسانی زندگی کو کامیاب بنانے میں، یا وہ ان کو اپنے مقصد سے ہٹانے میں صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر نیک صحبت میسر آتی ہے تو وہ نیک بن جاتا ہے، اور جب خراب صحبت ان کو نصیب ہوتا ہے تو وہ انسان خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ان پر بڑا زور دیا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دے کر اس بات کو یوں سمجھایا ہے، فرمایا کہ انما مثل الجلیس الصالح و جلیس السوء کحامل المسک و نافخ الکیر فحامل المسک اما ان یحزیک و اما ان تبتاع منہ و اما ان تجد فیہ ریحا طیبۃ و نافخ الکیر اما ان تحرق ثیابک و اما ان تجد منہ ریحا منتنۃ، بخاری و مسلم دونوں میں ہے۔ یعنی برا جو ہم نشین ہے اور اچھے ہم نشین، برے ہم نشین اور اچھے ہم نشین کی مثال عطار اور لوہار کی ہے۔ عطار کے پاس بیٹھنے والا بیٹھے گا تو وہ تجھے تحفہ دے گا، یا کم از کم تو اس سے خرید لے گا، یا کم از کم اس کی خوشبو تو تجھے پہنچے گی۔ تو اسی طرح جو لوہار کے پاس جو بیٹھے گا تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ کپڑے جل بھی سکتے ہیں، یا کم از کم اس کی بدبو تو تجھ تک پہنچے گی۔ تو اس مثال سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر واضح رنگ میں فرمایا ہے کہ ہر مومن کو چاہیے اپنے دوستی اختیار کرتے ہوئے، صحبت اختیار کرتے ہوئے ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی کریں، ان کی صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جو نیک ہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود صاحب نے ایک جگہ اپنی جماعت کے قیام کے مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو ایک ایسی قوم بنانا چاہتا ہے جس کے نمونے سے انسان کو خدا یاد آوے۔ تو صحبت کی جو صحیح مثال، جو تعریف حضرت اقدس مسیح موعود صاحب نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ایسی صحبت ہو جس کے پاس بیٹھنے سے انسان کو خدا یاد آوے، یعنی ایسی جماعت ہے جس کے پاس بیٹھنے والا اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کے جو حسن و احسان کو یاد کرنے والے ہوں، یعنی ایسی مجالس کو ہمیشہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود صاحب فرماتے ہیں جو شخص شراب خانے میں جاتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی پرہیز کرے اور کہے کہ میں نہیں پیتا ہوں، لیکن ایک دن آئے گا وہ ضرور پیے گا۔ بس اس سے کبھی بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ صحبت میں بڑی تاثیر ہے۔ جو شخص نیک صحبت میں جاتا ہے، خواہ وہ مخالفت کے ہی رنگ میں ہو، لیکن وہ صحبت اپنا اثر کیے بغیر نہیں رہے گی۔ ملفوظات جلد 8 صفحہ 247۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔